یورپ اور حجاب۔ یورپین ہائی کورٹ کی طرف سے دوران ملازمت حجاب اوڑھنے پر پابندی کا دائیں بازو کے سیاستدانوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ کورٹ کے فیصلے کے مطابق کمپنیوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے سٹاف کو نمایاں مذہبی علامات پہننے سے روک سکیں۔ یہ کیس یورپ میں خصوصی اہمیت کا حامل سمجھا گیا کیونکہ اس فیصلے کا کئی سالوں سے انتظار کیا جا رہا تھا، جبکہ فرانسیسی اور ڈچ الیکشن مہم کے دوران بھی یہ موضوع زیر بحث رہا۔ فرانسیسی صدارتی امیدوار فرانکوئس فیلن فرانس میں اسلام کی موجودہ اہمیت پر کافی سخت نقطہ نظر رکھتا ہے۔ اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں اس نے کہا کہ وہ اس فیصلے پر ایک گہرا اطمینان محسوس کر رہا ہے، مگر ان کمپنیوں کے لیے نہیں بلکہ ان ہزاروں ملازمین کے لیے، اور یہ کہ یہ فیصلہ معاشرتی امن اور ہم آہنگی کے لیے بنیادی کردار ادا کرے گا۔ جرمنی کی دائیں بازو کی پیپلز پارٹی، جو مسلمانوں کے لیے سخت گیر نظریات رکھتی ہے، اس فیصلے پر مطمئن دکھائی دیتی ہے۔ کورٹ کے مطابق ہر کمپنی چاہتی ہے اس کا امیج غیر جانبدار رہے، اور یہ اس کا حق ہے، جبکہ سکارف یا حجاب ایک واضح مذہبی شناخت رکھتے ہیں جس کا اظہار دوران ملازمت مناسب نہیں، اور یہ کہ حجاب ایسی پیشہ ورانہ ضرورت بھی نہیں کہ جس کے بنا گزارا نہ ہو سکے، لیکن حقیقت میں یہ ایک شخصی نوعیت کا معاملہ ہے جس پر قدغن لگانا یورپی اصولوں کے مطابق درست نہیں۔ لیکن اسلاموفوبیا کا شکار یورپ اسلام مخالفت میں کسی بھی اصول کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا۔ اس سلسلے میں موجودہ فیصلے کا محرک بننے والا پہلا کیس بیلجین کورٹ میں آیا، جب سمیرا شبیتا نامی ایک ریسپشنسٹ نے G4S نامی سیکیورٹی کمپنی میں ملازمت کرنے کے 3 سال بعد مذہبی رجحان بڑھنے کے باعث حجاب لینے کا فیصلہ کیا، مگر سمیرا کو 14 مارچ 2017 کو تب نوکری سے فارغ کر دیا گیا جب اس نے سکارف اتارنے سے انکار کیا۔ کمپنی نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ سمیرا نے کمپنی کی غیر تحریر شدہ قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن 3 سالہ نوکری کے دوران کمپنی کو اس قسم کی کوئی خلاف ورزی نظر نہیں آئی، بلکہ یہ اقدام تعصب پر مبنی تھا۔ اسی طرح کے ایک دوسرے کیس میں آسما بوغنابی نامی ایک IT ڈیزائنر انجینئر کو ایک کنسلٹنسی فرم مائکروپول کی ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ کمپنی کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ حجاب کی وجہ سے کسٹمرز کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، تاہم کمپنی کا یہ فیصلہ شخصی آزادی کی خلاف ورزی تھا، جو کہ یورپی دعووں کے بالکل برعکس ہے۔ یورپین کورٹ کے اس فیصلے سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ کانفرنس آف یورپین ربیز، جس میں یورپ بھر کے 700 یہودی لیڈر شامل ہیں، نے کہا کہ اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہبی عقائد رکھنے والے طبقات کی اب یورپ میں کوئی جگہ نہیں۔ یورپین کورٹ کا یہ فیصلہ ہر طرح سے امتیازی حیثیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کی زد میں صرف مسلمان نہیں آتے بلکہ کیپا پہننے والے یہودی، پگڑی پہننے والے سکھ اور صلیب پہننے والے عیسائی بھی اس کے بد اثرات کا شکار ہوں گے۔ مگر چونکہ یورپ اس وقت اسلاموفوبیا کا شکار ہے تو مسلمان ہی اس فیصلے کا براہ راست نشانہ ہوں گے۔ یورپی عدالت کے اس فیصلے سے یورپ میں شخصی آزادی کا پول بھی بری طرح سے کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ جو یورپ پوری دنیا میں آزادی اظہار رائے اور اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ خود اس معاملے میں کس حد تک پیچھے ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شخصی آزادی کے نام پر یورپ صرف اپنے مقاصد کو عملی جامہ دینے کے لیے ایک گھناؤنا کاروبار کر رہا ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اسے اس سے کوئی سروکار نہیں۔